الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذکرون۔ ترجمہ: اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا، تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرے پروردگار چاہے۔ میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ پچھلی آیت میں جیسے ہم نے پڑھا کہ باوجود یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کو دلیل سے عاجز کر دیا اور بتا دیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ان چھوٹے بڑے ستاروں کا تصرف ہے اور جس کے حکم سے یہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، صرف وہی عبادت اور پرستش کے لائق ہے، اور کسی بھی مخلوق کی عبادت کرنا یہ خالق و مالک کے ساتھ شرک کرنا ہے، جو عقلی طور پر بھی بدترین چیز ہے، اور اپنے بارے میں موحد ہونے اور شرک سے بیدار ہونے کا اعلان فرما دیا۔ تب بھی ان کی قوم نے حجت بازی جاری رکھی۔ وہ کہنے لگے کہ تم یہ کیسے کہتے ہو کہ یہ چیزیں عبادت کے لائق نہیں؟ ہم تو اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، تم ہم سے ہمارا دین چھڑوانا چاہتے ہو، حالانکہ تم کو بھی ہمارے دین میں آ جانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دی ہے؟ جب مجھے ہدایت مل گئی جس کو میں پوری طرح بصیرت سے ہدایت سمجھتا ہوں، تو اب معبود حقیقی کو چھوڑ کر کیسے میں شرک کی طرف آ سکتا ہوں؟ میرے پروردگار نے مجھ کو ہدایت دی ہے اور اسی سے میں ہر طرح کی خیر کی امید رکھتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے ڈرایا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور میں فرما دیا کہ جن چیزوں سے مجھ کو ڈراتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، یہ تو خود بے جان ہیں، نفع و ضرر کے مالک نہیں۔ مزید فرمایا کہ تمہارے یہ معبودان باطلہ تو کچھ بھی ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں میرا رب ہی اگر چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی نقصان یا تکلیف پہنچ جائے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دلیل سے عاجز ہو جانے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد کہ تمہارے معبودان باطلہ کچھ نفع اور ضرر نہیں پہنچا سکتے، شرک پر اڑے ہوئے ہو، تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے اور تمہیں یہ نصیحت قبول کر لینی چاہیے۔ اس مکالمے سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہیں جب ان کو دلیل دی جائے تو ہدایت قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو حجت بازی کرنے والے ہوتے ہیں ان کو لاکھ دلیلیں دی جائیں لیکن وہ اپنی حجت بازی پر ہی اڑے رہتے ہیں۔ مسلمان کا یہ کام ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف صدق دل سے دعوت دے اور پھر جو ہے نتیجہ اللہ سبحانہ وتعالی پر چھوڑ دے۔ جن دلوں کے اندر سچی ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ہدایت دیتے ہیں، لیکن جو دل اپنی ہٹ دھرمی پر اور اپنی عصبیت پر اڑے رہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہمارے دلوں کو نرم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔